پہلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ سنی علماء کہتے ہیں نا کہ اگر جو خلیفہ دوم تھے حضرت عمر کی خلافت میں اگر اللہ کی مدد حضرت عمر کے ساتھ نہ ہوتی تو انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو کیسے فتح کیا تھا، اور لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان کیا تھا، جن کی نسلیں آج بھی مسلمان ہیں. تو اگر وہ راہ حق پہ نہیں تھے تو مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ اتنی کیسے تھی؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ اس کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی حکومت بڑی ہے؟ عمر کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی؟ کس کی حکومت بڑی ہے؟ جی فرعون کی حکومت بڑی. اس کی عمر کی حکومت بڑی ہے یا اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے یا نمرود کی حکومت بڑی ہے؟ جی نمرود کی بڑی تھی. حکومت عمر کے فتوحات زیادہ ہیں یا ملکہ وکٹوریا کوئین وکٹوریا جو تھا؟ جی وکٹوریا کوئین وکٹوریا، جی بالکل وکٹوریا بڑی ہے نا. اچھا چنگیز خان آپ جانتے ہیں وہ مشرک تھا، اس نے بہت بڑا امپائر بنایا. عمر کی جو خلافت ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں اس کے حکومت کے سامنے. لیکن سر ایک کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے مطلب اسلام کو پھیلایا نا. دیکھیں میرے عزیز میرے بھائی، پہلی بات ہے حکومت کی بات کرتے ہیں، پھر اسلام پھیلانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ استدلال کرنا کہ بھئی اگر کسی شخص کی فتح ہو جاتی ہے، اس کو دنیا میں مثلا پیسے آ جاتے ہیں، وہ حتماً اچھا آدمی ہے، یا دنیا میں اس کی سیاسی مقام بن جاتا ہے، حتماً وہ اچھا آدمی ہے، حتماً وہ نیک آدمی ہے، یہ بیوقوفانہ والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی بڑی حکومتیں دی ہیں. فرعون اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے انبیاء کا دشمن ہے، وہ کتنا ظالم تھا، اللہ نے اس کو بہت بڑی حکومت دیا تھا. نمرود کو اسی طرح کتنے ابھی دنیا میں ابھی دیکھیں، ایک دنیا میں ایک بھی حکومت ہے جس کے حکمران صالح ہو، صادق ہو، مومن ہو، اللہ سے ڈرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سب حرامی، ایک سے ایک حرامی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان کے حکمران آپ دنیا میں سب جگہ جائیں، وہ اپنی حکومت کے لیے قتل کرنے کی ضرورت تو قتل بھی کر دیتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. چھوٹے بچے مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. قیمتیں بڑھاؤ، قیمتیں کم کر دو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کہ اگر کسی کو حکومت مل جائے، اس کو لمبی ہو، ابھی مثلا اسرائیل کی حکومت ہے، دیکھیں اسرائیل کی حکومت ہے، وہ کتنے سال سے تقریباً 70-80 سال ہو گئے ان کی حکومت کو. مسلمانوں کو انہوں نے اپنے فلسطین سے نکال دیا ہے، اور کتنے مہاجر آوارہ بن گئے ہیں، اور اب جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے. اور وہ ابھی کتنے مسلمانوں کو کئی دفعہ جنگوں میں شکست بھی دی ہے. ہر جنگ جو بھی جنگ ہوا نا ان کو شکست دی مسلمانوں کو، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شکست دیا. اور سب مسلمان ملکوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے. سب سے بہترین ایئر فورس کس کا ہے؟ اسرائیل کا ہے. سب سے بہترین آرمی مڈل ایسٹ میں کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حتماً اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو نہیں کہ اگر حکومت ملتا ہے کسی کو یا کسی کی فتوحات ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو ایک بکواس والی بات ہے. حکومت کس کی صحیح ہوتی ہے؟ حکومت اس کی صحیح ہوتی ہے جس کی حکومت کو اللہ نص کے ذریعے بتا دے کہ آپ کا حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو، چاہے لوگ اطاعت کریں یا نہ کریں، چاہے اس کی فتوحات ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بہت چھوٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جو تھی نا، وہ حکومت، بلکہ اس کو حکومت کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کا نہ پولیس فورس ہے، نہ اس کا کوئی کیپٹل میں اس کا نہ کوئی قصر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی محل بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا کوٹ یہاں پہ. وہ ایک مسجد نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے ہیں. اس کا فوج بھی نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فوج بھی نہیں تھا. کبھی جنگ ہوتا تھا تو سب کو بلاتے تھے کہ بھئی آؤ جو جنگ ہے، 100 200 300 آدمی جمع ہوتے تھے. وہی جو لوگ جو مثلا کوئی پرچون میں کام کرتا ہے، کوئی بازار میں کام، کوئی کسان ہے، وہی لوگ جمع ہوتے تھے اور رضاکارانہ طور پہ جنگ کے لیے جاتے. ان کا کوئی فوج پولیس ان کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، کوئی کچڑا اٹھانے کے لیے کوئی بھی آدمی نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ان کا حکومت کہنا بھی مشکل ہے، بہت محدود. ان کی حکمرانی چاہتی ہے بہت محدود خطے پہ، بلا شک بلا ریب. وہ اللہ کی جانب سے ان کی حکومت ہے، ان کو حاکمیت کا حق. اس زمانے کے مکے میں تھے، کوئی ان کے حکم کو نہیں مانتا ہے بھائی، سوائے بہت کم لوگوں کی. حکومت وہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ وہ جب جتنے مشرک سردار ہیں حکومت ان کی ہے، پھر بھی اصلی حکمران اللہ کی جانب سے کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ظاہری جو حکومت ہے یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لذا اب بھی مسلمان میں بہت سارے حکمران ہیں، بہت پیسے والے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں یا اللہ نے ان کی حکومت شرعی ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہم پہ حکمران منصوب ہے، ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگ اس کے زمانے میں مسلمان ہو گئے. دیکھیں جی ابو بکر عمر کے زمانے میں اسلام کے سب احکام چینج کیے گئے،
ٹھیک ہے، ان کو وہ لوگ اگر مسلمان ہوتے تھے کیونکہ عربوں کے پاس ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی کی کوئی دلیل نہیں تھی، یعنی ہر حاکم جو ہے نا، ایک مثلا چنگیز خان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے فتح کیا ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پہ ہے؟ اس کی لیجیٹمیسی شرعی نہیں ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پر ہے کہ وہ اس کا جو اپنا قوم ہے مغل قوم، اس کو وہ عزت دینا چاہتا ہے، وہ پوری دنیا سے لونڈیاں اٹھا کر پیسے اٹھا کر وہ اپنے قبیلے والوں کو دے دے گا، تو لوگ اسی لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خلافت کا جو سسٹم تھا ابو بکر عمر عثمان کا، ان کی لیجیٹمیسی اسی بات پہ تھی کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے جو نئے مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے طور پہ ان کو کہا گیا تھا۔ وَإِلَّا اگر وہ ان کو اسلام نہ ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان کو کون مانتا تھا؟ اگر اسلام کی بات نہیں تھی نا کہ بھئی وہ اسلام مرتد ہو جاتے ہیں بھئی، تو پھر ان کے حکومت کا سارا ڈھانچہ ہی ٹوٹ جاتا، ہر قبیلہ اپنا حکومت بنا لیتا۔ ان کو ملا اسی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، ہم قریش میں سے ہیں، اور قریش جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ بیعت کرو۔ ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کہ بھئی ہمیں حکومت ملنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ لوگ اسلام کے محتاج تھے کہ تاکہ لوگ ان کی لیجیٹیمیسی ان کی حکومت کی جو مقبولیت اسی بات پہ تھی کہ لوگ اسلام کو مان لیں، اور ان کے زمانے میں جو اسلام پھیلایا گیا ہے وہی وہ اسلام پھیلایا گیا ہے کہ بھئی وہ اس میں ہر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چینج ہو گئی، وضو ان کی چینج ہو گئی، روزے اس کے چینج ہو گئے، حج کے احکام چینج ہو گئے، طلاق کے احکام ان لوگوں نے چینج کر دیے، شریعت کے احکام انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور ہمارے جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں میں، نماز میں، روزے میں، مختلف مذاہب میں، اور جتنے باتیں ہمیں اسلام سے کے متعلق ہمیں مبہم ہے، ہمارے لیے واضح نہیں، اسی ابو بکر عمر کی خلافت کی وجہ سے ہے کہ انہی کے خلافت کے دوران رسول پاک، یہ تو امامت کو تو مانے نہیں ان لوگوں نے اگر حدیث کو جمع کیا ہوتا، صحیح احادیث کو یہ لوگ جمع کر لیتے تاکہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا، سب احکام نص کے ذریعے ہوتے، نصوص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتے، تو اس طرح اختلافات کم ہو جاتی، لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گھر بٹھایا۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ کہنا کہ ان کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، جی ضرور مسلمان ہوئے، لیکن کس طرح کے مسلمان ہوئے؟ اس طرح کے مسلمان ہوئے کہ نہ ان کا نماز پیغمبر والا نماز تھا، نہ ان کا روزہ پیغمبر والا روزہ تھا، نہ ان کی سنت پیغمبر والی سنت تھی، ان کے سب احکام محرف، اور ایک ایسا اسلام پھیل گیا کہ بھئی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں، اور اختلافات اور بدعات ابھی تک جاری ہیں۔ اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ایک قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام۔ اگر یہ لوگ حکومت پہ قبضہ نہ کرتے، دیکھیں ابو بکر عمر کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی بہادری، شجاعت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ اتباع کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ کس انداز سے اسلام کو پھیلاتے، اور اسلام کہاں تک پہنچ جاتا، اور کوئی امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے، وہ وعدہ ان کا کبھی جھوٹا نہیں ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی دین میں کوئی بدعت نہ آتا، اختلاف نہ ہوتا، نماز، روزہ، سب وہی ہوتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے ان کی خلافت جو ہے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، سب اختلاف۔ اچھا حسن سر، اس کوشچن میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ رومن اور پرشین امپائرز کے خلاف جو جنگیں لڑی گئی، کیا مولا علی علیہ السلام ان جنگوں میں شریک تھے؟ اگر تھے تو وہ کیسے، اور اگر نہیں تھے مطلب اس دوران کہاں ہوتے تھے؟ مطلب ان تینوں خلفاء کے دوران وہ کہاں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہاں، اب بات اچھی طرح سے سن لو، یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو عمر کے لیے گورنر تھے یا چیف جسٹس تھے یا ان کے مشیر تھے، یہ سنا گیا، جی بالکل، یہ علماء کہتے ہیں، سنی علماء کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ایسے مشہور کر دیا۔ ہاں اب سن لو، جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر لشکر میں سب سے آگے تھے، ہر لشکر میں علم انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کمانڈر وہی ہوتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے خطرناک مشن ہوتے تھے ان کے سامنے وہ کسی کو نہیں بیچتے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ ہر بلا کے سامنے سینہ کس کا سپر تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ قرآن کو، اسلام کو، ہر مہلکے سے بچانا کن کا کام تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے قرآن میں خمس عطا کیا، خمس، فانما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ
वलिदुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, कि जंग में जितनी गनीमत हाथ में आ जाता है उसमें से 1/5 रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, ठीक है ना। तो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो ये इन लोगों ने ये काट दिया, ये खुम्स बिल्कुल काट दिया, कुरान की नस की मुखालिफत की। अहले बैत अलैहिस्सलाम कहा कि ये तो भाई हुक्मरान का हक है, आप लोगों का हक नहीं है, हालांकि वो नस कुरान लिज़ुल क़ुरबा उसमें से काट दिया। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ में फदक था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत के जो अक्सर खर्चे होते थे वो इसी फदक से चलाते थे, और उन्होंने अपने हयात में इसको अपनी बेटी को दिया था, इसीलिए दिया था कि अगर इनके पास माली सरमाया हो तो इमामत के लिए, उमूर इमामत चलाने, हुकूमत चलाने के लिए इनको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो इन लोगों ने फदक भी गस्ब किया, और भी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसके अलावा बागात थे, जायदाद थे मदीने में जो उनको अल्लाह ने अता किया था, यानी जंग के बगैर इनको मिला था, तो वो इन लोगों ने भी, हुकूमत ने सब पे कब्जा कर दिया, और ये झूठी हदीस बना दी कि पैगंबर की मीरास नहीं होती और जो बचता है वो सदका होता है। तो अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बड़े बड़े हो गए थे, गरीब फकीर हो गए थे, मिस्कीन हो गए थे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम करते थे, काम मजदूरी करते थे। वो भी किस तरह की मजदूरी, मसलन किसी उनका अपना जो जायदाद तो पे लोगों ने कब्जा किया, वो जाते थे मसलन किसी की बाग है, किसी यहूदी की बाग है, किसी मुस्लिम की बाग है, वहां पे पानी देने के लिए कि भाई बाग को पानी चाहिए, कुआं खोदना। अभी तक मदीने में वो दूसरों के लिए भी काम करते थे, फिर बहुत वो खुद कुआं खोदते थे, मतलब सहरा में जाके, उनको पता होता था क्या पानी है, वहां कुआं खोदते थे और उसी वक्त उसको वक्फ करते थे। अभी तक मदीने में वो कुएं मौजूद हैं। एक मंतका है मदीने में, जाएं उसको कहते हैं आबार अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम के कुएं। वहां पे उन्होंने जो कुएं अपने हाथ से खोदे थे आज तक बाकी हैं, अपने हाथ से कुएं खोदे थे और उनको वक्फ किया था हमेशा के लिए। और वो वक्फ में लिखते थे कि ये वक्फ है, मगर इसमें एक शर्त है कि अगर कभी इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इसकी जरूरत हो तो ये उनकी मलकियत होगी। तो ये काम करते थे, और किसी जंग में वो शरीक नहीं हुए, किसी लश्कर में नहीं गए, और कभी अबू बकर उमर की उन्होंने कोई पोजीशन कबूल नहीं की, और कभी उनके चीफ जस्टिस भी नहीं बने। हाँ, ये होता था कि बहुत दफा रिवायात अहादीस में फरीक़ैन ने रिवायत की कि बहुत दफा ये होता था कि यहूदी आते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहूद नसारा या अहले किताब थे उस जमाने में। किताब यानी किताब चीज की कोई नाम अरब में थी नहीं भाई, यानी किताब चीज की कोई चीज थी नहीं अरब में। पूरे अरब में जाएंगे किसी के पास कोई किताब नहीं था, इनको भाई इनके पास कोई सकाफत, कोई तहजीब, कुछ भी, ये वहशी कौम थे अरब। तो इनके पास तो किताब थे नहीं। ये यहूदी को अहले किताब कहते थे, क्योंकि एक ही किताब था, वो तौरात है, एक ही किताब है इंजील है, तो यहूद नसारा अहले किताब है। तो यहूद नसारा जो थे ये अपने बच्चों को किताब पढ़ाते थे, उनके पास मदरसे थे, और इनमें आलिम बड़े थे बहुत, और इनके पास शरीयत थी, यानी यहूदियों के पास बड़े मदरसे थे इनके पास। मदीना में इनका मदरसा छोटा था, लेकिन इनका जो असल मदरसा था वो शाम में था, और एक दूसरा मदरसा था बाबिल में, इराक में। और तलमूद की जो किताब है बहुत मोटी किताब है, यहूदियों की शरीयत की जो तलमूद की किताब है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर से कुछ पहले तकरीबन 100 साल पहले लिखी गई। कहाँ लिखी गई? इराक में, बाबिल में। बाबिल बहुत बड़ा गढ़ था, यानी कूफे के करीब। ये कूफे के करीब बहुत बड़ा इनकी यूनिवर्सिटी थी यहूदियों के, जिस तरह हमारे मदारस है ना आज मदरसे, उसमें लोग पढ़ते हैं, इस तरह इनके बड़े बड़े मुज्तहिद थे, बड़े बड़े फकीह थे यहूदियों के। तो उन्होंने तलमूद की किताब लिखी थी, उनके पास बड़े आलिम थे, उनके पास रिवायात बहुत थी, कुतुब जो अनबिया अलैहिस्सलाम की कुतुब है। तो ये लोग आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आते थे ये लोग सवाल करने के लिए, वो इम्तिहान करने, क्योंकि उनके किताबों में ये बिशारतें मौजूद थी कि एक पैगंबर ऐसा आएगा कि अरब में उसका ज़ुहूर होगा, उसकी ये सिफ़ात होंगी, उसके पास ये मौजिज़ात होंगे, उसकी ये शरीयत, वो निशानियाँ सब मौजूद थी। तो वो चेक करने के लिए आते थे। तो उनमें से बहुत सारे यहूद के उलमा जो थे खुदा तरस थे, वो वही चेक करने के ये वाकई पैगंबर हैं या नहीं, तो मुसलमान भी हो जाते थे बहुत सारे। तो ये सिलसिला जारी रहा। अबू बकर उमर के ज़माने में भी होता था कि ऐसे उलमा आते थे यहूद के, नसारा के, टेस्ट करने के लिए कि भाई वो आते थे कि बताओ। और उस ज़माने में इल्म इस तरह, तो आज के ज़माने की तरह इल्म नहीं है कि मसलन कोई इंजीनियरिंग के सवालात करें या फिजिक्स के सवालात करें या फ़र्ज़ करें आपके मेडिसिन के सवाल। उस ज़माने में ये किताब अनबिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ होती थी, तो पूछते थे कि मसलन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन कैसे खल्क़ किया है, क्योंकि उनके कुतुब में मौजूद होते थे।
تو یہ آ کے سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ بھائی آتے تھے کہ بھائی آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے پیغمبر وفات ہو گئے، ان کا خلیفہ کون ہے، وسیع کون ہے؟ کہتے تھے ابو بکر ہے یا عمر ہے۔ تو آتے تھے کہتے تھے ہمارا سوال ہے، تو ابو بکر عمر شروع سے کہا ہمیں جواب نہیں آتا، بھائی سوال کا جواب لینا ہے تو جاؤ وہاں پر، یا اس طرح کہتے تھے شروع سے کہہ دیتے کہ جاؤ جاؤ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس کے پاس علم کس کے پاس اس سے، یا مثلاً وہ سوال کرتے تھے پھر یہ پنس جاتے تھے، ان کو جواب نہیں آتا تو سب مسلمان شرمندہ ہوتے تھے۔ پھر سلمان یا ابو ذر یا کوئی اور اصحاب آتے تھے کہ بھئی یہ نہیں، یہ آپ ہم کو لے کے چلتے ہیں کسی اور شخص کے پاس، وہ جو ہے مسلمانوں کی عزت بچائے گا۔ تو پھر وہ آتے تھے یا امیر المومنین علیہ السلام کو بلاتے تھے، پھر وہ یہودیوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے، اور وہ بہت سارے یہودی اس طرح مسلمان، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، نہایت ہی زیادہ۔ یا مثلاً اس طرح ہوتا تھا بہت دفعہ کہ مثلاً یہ عمر کے متعلق بہت ہے کہ مثلاً اس نے دیکھا ایک پاگل عورت ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے، تو وہ اس نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کرو۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بے گناہ عورت ہے، ایک پاگل عورت ہے، اس کی تو اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں، پاگل ہے بیچاری، اب کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا، اب اس کو رجم کرو بھائی، اس کو مارو، اب اتنا بڑا سخت۔ پھر اس کی جان بچانے کے لیے وہ آ کے سمجھاتے تھے ابو عمر کو کہ یہ تو اس پہ اللہ نے اس پہ کوئی تکلیف، حد جاری نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عقل نہیں ہے تو بھئی اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں ہے۔ یا مثلا کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، بھئی وہ کہتے ہیں اس پہ رجم جاری کرو، اس پہ سنسار کرو اس کو، تو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے تھے اس کا کیا، بچے کا کیا قصور ہے، بچہ اس کے پیٹ میں ہے، بچوں کو آپ قتل نہیں کرتے، آپ کو انتظار کرنا ہوگا، بچہ دنیا میں آئے گا پھر اس کو رجم کریں۔ تو اسی طرح بہت سارے اس طرح واقعات آتے تھے کہ اگر وہ کسی بے گناہ کا جان بچانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ان کو مشورے دیتے تھے، یا مثلا جب ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی تو ایرانیوں نے اس زمانے میں فارس کہتے تھے، ایران نہیں کہتے تھے، فارس والوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا تھا، اور فارس سپر پاور تھے، لازمی بات ہے ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے لشکر جمع کیا تھا، اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ عرب میں جو حکومت بنی ہے یہ خطرناک ہے، ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو یہ بہت سارے کتب میں موجود ہے، کتاب الفتوح ابن عاصم وغیرہ میں موجود ہے کہ ہم جو ہیں یہاں پہ لشکر بھیجیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگیں ہوئی تھی نا فارس ایرانیوں کے ساتھ، وہ بارڈر پہ جھڑپیں تھیں، یہ عرب کی فوج جو ہے سعد بن وقاص وغیرہ جاتے تھے، یہ مثلا کوئی ریڈ ہوتا ہے جیسے ریڈ کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں ایک دفعہ، مثلا کوئی ایک جگہ پہ 10-15 فوجی 20 فوجی ہیں، وہ جا کے اس کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، ان کے ویپنز وغیرہ پیسے وغیرہ اٹھا کے لے کے جاؤ، یا چھوٹے شہر ہیں ان پہ حملہ کر کے پیسے اٹھا کے لے کے جاؤ، اس طرح کرتے تھے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بارڈر پہ ایرانی حکومت کے بارڈر پہ، فارس کی حکومت کے بارڈر پہ اس طرح جو ہے بغاوت ہو رہی ہے عربوں کی جانب سے، اس طرح وہ ریڈ کر رہے ہیں۔ تو ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ بڑا ہے، اس فتنہ کو ختم کرنا چاہیے۔ پھر جو ہے ان کا شہر جو تھا مدائن بھی عربوں نے لے لیا، تو انہوں نے بہت بڑا فوج جمع کیا، آذربائیجان سے، اصفہان سے، قم سے، کاشان سے، پتہ نہیں دور دراز علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں، اور سب کو لے کے آئے۔ انہوں نے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدینے تک آئیں گے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم آئیں گے۔ تو اس بارڈر سے خط آیا، مدینے کو خط آیا کہ بہت بڑا لشکر یہاں پہ جمع کیا ایرانیوں نے، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، بھائی مدینے تک ہم آئیں گے۔ وہ بالکل وہ آتے تو قتل عام کر جاتے، یعنی کیونکہ وہ مشرک تھے اس زمانے میں، اگر کوئی لشکر دوسرے علاقے کو فتح کر دیتا تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ تو اگر وہ ایرانی جو کامیاب ہوتے فارس والے تو لازمی بات ہے پھر اسلام مٹ جاتا، اگر سب مسلمان مدینہ آتے نا تو سب قتل ہو جاتے، اور عورتیں جو ہے سب کنیز، مرد سب قتل، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کر دیتے، پھر صدیوں تک پیغمبر کا، پھر تاریخ میں کوئی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیتا، وہ بالکل ماہ ہو جاتا اسلام۔ تو اس وقت جب اس کا لیٹر آیا تو عمر نے، وہ کتاب فتوح ابن عاصم میں موجود ہے، عمر نے جب وہ کتاب کھولا ہے تو اس کے جبڑے جو ہے آپس میں لرزنے لگا، آواز، اس کے جبڑوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی، سب لوگ مسجد میں سن رہے تھے، جیسے انسان کو ڈر لگتا ہے نا، اس کے دانت آپس میں کٹکھٹا رہے ہیں۔ تو اس نے مشورہ مانگا کہ ہم کیا کریں، سب نے مشورہ دیا عمر کو کہ آپ جنگ میں چلے جائیں، اس کے جنگ میں، فارس کے جنگ میں چلے جائیں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ میرا خطبہ بھی موجود ہے اس میں، اسپیچ ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کیا نہج البلاغہ میں عمر کا کوئی مدح ہے، تعریف ہے یا نہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو یہی بتایا کہ تم اگر جاؤ گے تو تم وہاں سے فرار کرو گے، وہ لفظ سریل الفاظ ہے، تن کو
تم جاؤ گے تو تم وہاں سے پیچھے مڑ جاؤ گے. پھر جو ہے ایک دفعہ اگر لشکر کا سردار، کیونکہ ایرانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کا جو بادشاہ ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، ان کا جو سردار ہے ہمارے جنگ میں آیا، اور ایک دفعہ اگر تم سب لشکر لے کے جاؤ گے ان کے جنگ میں، اگر تم نے وہاں پہ فرار کی تو پھر عرب ایرانیوں کو روکنے والا مدینے تک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر کوئی ان سے لڑے گا بھی نہیں. لیکن تم وہاں پہ نہ جاؤ، تم فوج بھیج دو وہاں پر، خود نہ جاؤ. تو اس عمر نے وہی مان لیا، پھر وہ خود گیا نہیں. تو وہ بھی جو مشورہ تھا وہ ایسا مشورہ تھا کہ وہ بالکل اسلام نہ ہو جاتا، بھائی اسلام ختم ہو جاتا. یعنی اگر مشرک آ جاتے وہ تو پھر تمیز نہیں کرتے نا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ اہل بیت کون ہے، فلان کون ہے، وہ تو سب کو قتل کر دیتے. اس طرح کے انہوں نے مشورے دیے، اس طرح کے مشورے دیے. لیکن اس سے علاوہ کچھ عمر کا جو قاضی تھا مدینے میں، کعب الاحبار تھا. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھا جو مسلمان ہوا تھا، وہ صحابی بھی نہیں تھا. وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو دین سکھاتا تھا، توحید سکھاتا تھا. اور صحابہ کی آپ کی کتب میں بہت بڑی ساری روایات موجود ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے روایت کیا. اور کعب الاحبار کس سے روایت کرتا تھا؟ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتا تھا. اور جی ہاں، اوکے میرے بھائی، جی ٹھیک ہے.